بات کریں گے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا اور اس کا اب ایران نے بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے اور ایک اچھی خاصی تعداد میں میزائل حملے کیے گئے ہیں ایران کی جانب سے اسرائیل کے اوپر، جس کے بعد اسرائیل میں ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ہنگامی حالات نافذ کر دیے گئے ہیں۔ سائرن بجا کر لوگوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ فوری طور پر اپنے گھروں میں رہیں، باہر نہ نکلیں۔ ایران نے بھی اس بات پہ واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی دوبارہ سے اسرائیل نے ایڈونچر کیا تو اس کے جو رد عمل ہوں گے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوں گے، کیونکہ ہم نے حملہ کیا ہے، جوابی حملے کے طور پہ دیکھا جائے اسے، اور اب معاملے کو پوری طریقے سے ختم ہی سمجھا جائے۔ اگر اس پہ اسرائیل دوبارہ کچھ کرتا ہے تو پھر ایران کی جانب سے بھرپور طریقے سے دوبارہ رد عمل سامنے آئے گا۔ اس پہ بات کریں گے، سینئر رینکر پرسن شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے بیورو چیف طارق چودھری موجود ہوں گے اور بیورو چیف لاہور سلیم شیخ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ شوکت پراچا، پہلے آپ کی طرف آتے ہیں۔ ایران نے واضح طور پہ یہ بات کہہ دی ہے کہ جو حملہ کیا ہے یہ اس حملے کا رد عمل ہے جو اسرائیل نے کیا تھا دمشق میں۔ اب اس معاملے کو ختم سمجھا جائے اور اگر دوبارہ سے کوئی ایڈونچر کیا تو اس کا بھرپور طریقے سے رد عمل ہوگا۔ شکریہ۔ یہ تو اب ایران کا پرسپیکٹو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یو این چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت ان کا سیلف ڈیفنس رائٹ تھا، کیونکہ دمشق میں سیریا میں ان کے کونسولیٹ جنرل کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے تو اپنی طرف سے یہ بھی کہہ دیا کہ بس اب ہم نے جو کرنا تھا کر دیا، تو ہم مزید کوئی اور ایکشن نہیں لیں گے۔ 350 کے قریب وہ جو ڈرون تھے یا میزائل تھے وہ اسرائیل پر مارے گئے، اور اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کا کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا۔ آف دا فیس آف اٹ تو اب یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ نہ تو کوئی اسرائیلی کوئی ملٹری انسٹالیشن کو نقصان ہوا، نہ کوئی وہاں پر جانی نقصان ہوا۔ ایک پیغام ایران نے ضرور دیا، اور پیغام یہ ہے کہ اگر ایران کے خلاف کوئی بھی اس طرح کی اشتعال انگیزی ہوگی جیسے دمشق میں کی گئی، تو اس کا پھر ایران جواب دے گا۔ ایران آرام سے ہاتھ باندھ کر نہیں بیٹھے گا، کیونکہ اسرائیل میں شاید ہی کبھی کسی طرف سے یوں کسی ملک کی طرف سے اسرائیل کے اندر اٹیک کیا گیا، جب سے اسرائیل کا وجود میں آیا، تو یہ انپریسیڈنٹڈ وائرل ڈیولپمنٹ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، جو اصل سوال ہے کہ کیا اسرائیل کوئی شرارت کرے گا، کوئی اور حرکت کرے گا جیسے اس نے دمشق میں کی۔ تو میرے حساب سے جب دمشق پر اسرائیل نے اٹیک کیا تو کیا نتن یاہو کو یہ علم نہیں تھا کہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا؟ اس کو بالکل علم تھا۔ اٹ مینس کہ ایک پرووکیشن کی گئی اسرائیل کی طرف سے، اور ایران کو لیور کیا گیا کہ ایران کسی طرح سے ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے۔ تو کیا صرف یہی مقصد تھا کہ غزہ میں جو مظالم ہوئے اور ہو رہے ہیں، جس طرح سے نتن یاہو نے وہاں پر ایک جینوسائیڈ لانچ کی ہے، کیا نتن یاہو صرف اس سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ آج سارا دن اسرائیل پر حملے کی خبریں چلتی رہی اور ہم بھی اسی پہ بات کر رہے ہیں۔ غزہ کے بارے میں شاید ہی آج کوئی بات ہوئی ہو، حالانکہ غزہ میں وہ مظالم جاری ہیں۔ میں اتنا نہیں سمجھتا کہ صرف نتن یاہو کا یہ آبجیکٹو ہو۔ نتن یاہو کوئی نہ کوئی شرارت ضرور کرے گا۔ وہ یہ نہیں ضروری کہ صرف ایران کے اندر اٹیک کیے گئے، بلکہ ایران کے جو اور انٹرسٹ ہیں، حزب اللہ فار ایگزامپل لبنان میں ہے یا دیگر انٹرسٹ ہیں، ان کو وہ نشانہ بنا سکتا ہے۔ نتن یاہو کا مسئلہ ہے، نتن یاہو غزہ میں بہت بدنام ہو چکا ہے، نتن یاہو غزہ میں ناکام ہو چکا ہے، پوری دنیا کی طرف سے نتن یاہو پر تنقید ہوتی رہی ہے۔ اب نتن یاہو نے جس طرح شام میں ایرانی کونسولیٹ جنرل کو نشانہ بنا کر ایران کو لیور کیا، تو اب وہ آگے کیا کرے گا؟ میرے لیے یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو ایڈونچر کر سکتا ہے اس موجودہ صورتحال کے اندر، جبکہ امریکہ نے بھی اسے واضح کہہ دیا کہ اگر اب کچھ اور کرتا ہے اسرائیل تو امریکہ اس کا ساتھ نہیں دے گا؟ یہ کہنے کی حد تک تو بات درست ہے، لیکن آج میں آسٹریلیا کے پرائم منسٹر کا ریئیکشن بھی دیکھ رہا تھا، میں کینیڈین پرائم منسٹر کا ریئیکشن بھی دیکھ رہا تھا، میں برٹش پرائم منسٹر سونک کا بھی ریئیکشن دیکھ رہا تھا، اور امریکی صدر بائیڈن نے یہ بات تو کر دی، لیکن G7 گروپ میں یہ اٹھانے کا بھی انہوں نے اعلان کیا۔ تو کیا کل کو اگر خدا نخواستہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو کیا
امریکہ اسرائیل کا ساتھ نہیں دے گا، میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا. لہذا جو بھی پریزیڈنٹ بائیڈن اس وقت کہیں، جو ہارڈ کور امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اسرائیل کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے. اسرائیل کا ڈیفنس وہ اپنا ڈیفنس سمجھتے ہیں. اس لیے اگر خدا نخواستہ ایسکیلیشن اور بڑھتی ہے، جو مغربی بلاک ہے اگر 30,000 فلسطینیوں ان کو شہید کروا کے، ان کو ملیا میٹ کروا کے، ویسٹ جو ہے وہ سیکیورٹی کونسل تک ان کے خلاف کوئی قرارداد پاس نہیں کر سکا، جنگ بند نہیں کروا سکا، تو اسرائیل پر اگر اٹیک ہوا بھرپور ایران کا تو وہ کیسے خاموش بیٹھیں گے؟ بالکل کیسے خاموش بیٹھے گا. شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود رہے گا. علی سرور سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یقینی طور پہ ایران نے تو واضح کر دیا ہے کہ ہم نے حملہ کیا ہے، لیکن یہ جوابی حملہ ہمارے ڈیفنس کا تھا اور تمام جو یو این چارٹر کے قوانین ہیں، آرٹیکل ہیں، اس کے مطابق تھا. اب اس تمام معاملے کو اور اس سے جو رنجشیں چل رہی تھیں، جو حملے چل رہے تھے، اب اس کو ختم سمجھا جائے، اور اگر کچھ اور ہوتا ہے تو پھر دوبارہ سے ایران اس کا رد عمل بھرپور طریقے سے دے گا. کیا سوری آپ نے کیا سوال کیا؟ میں نے یہ پوچھا، جی میں نے یہ پوچھا ہے، ایران نے جو حملہ کیا ہے اس نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ یہ حملہ ہم نے جو ایران پر اٹیک کیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے، اس کا رد عمل دیا ہے. اب اگر اسرائیل دوبارہ کچھ کرتا ہے تو ایران اس کا بھرپور طریقے سے رد عمل دے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ یہ بات یہ ہے کہ ایران کو ان لوگوں نے اب اس نہج پہ لا دیا ہے کہ وہ اس کو ریٹیلیشن، اس کو جوابی حملہ کرنا پڑا. اور اگر ایران کی سالمیت خطرے میں ہوگی تو ایران ظاہر ہے کہ اس کا جواب دے گا. اور ایسے نہیں، ایران کے اتحادی ہیں جیسے کہ حزب اللہ ہے اور ہوتی ہیں، وہ بھی حزب اللہ کے پاس ہزاروں راکٹس ہیں جو کہ وہ اسرائیل کے جنوبی علاقوں میں بڑے آسانی سے اس کے رینج میں آتے ہیں، وہ چلا سکتا ہے. تو یہ چیز بڑھتی جائے گی اور یہ اسکیلیشن ہوتا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ بین الاقوامی برادری کا یہ اس وقت ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو روکے. اور اسی لیے سلامتی کونسل کی جو آج میٹنگ ہے اس میں یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ اب یہ چیز کو آگے نہیں بڑھنے دیا جائے اور دونوں فریق کو کے اوپر یہ واضح کیا جائے کہ اس کانفلکٹ کو آگے نہ بڑھائے. لیکن ہوگا کیا میں بتاؤں آپ کو. امریکہ اور برطانیہ اور مغربی ممالک اس کو ایران کے اوپر الزام لگانا چاہیں گے کہ وہ اگریسر ہے اور اس نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. یہ اپروچ جو ہوگا نا، اسی وجہ سے یہ بات آگے بڑھتی جا رہی ہے. یہ غلط ہوگا اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اس وقت کوشش کرنی چاہیے ہم نے استحکام قائم کرنے کی، نہ کہ ایک یا دوسرے پہ الزام لگایا جائے. یہ چند ایسی باتیں ہیں جس کو مغربی ممالک سمجھ نہیں رہے، اور اگر وہ اسی رویے کے رہے تو پھر مسئلہ سب کے قابو سے باہر ہو جائے گا. اچھا علی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب جس طرح سے ایران نے واضح طور پہ یہ بات بولی ہے کہ اگر اسرائیل دوبارہ کچھ ایسا ایڈونچر کرتا ہے تو اس کا رد عمل بھرپور طریقے سے ہوگا. دنیا ویسے ہی اتنے سارے وار کے اندر پھنسی ہوئی ہے، سائبر وار اور دیگر اس طرح کے معاملات ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ کی طرف بڑھتے ہوئے ماحول مزید کتنے خطرات پیدا کریں گے دنیا میں؟ جہاں بالکل کریں گے. اور یہ دیکھیں نا، اس وقت اسرائیل میں جو وار کیبنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ایران کو سبق سکھایا جائے. تو اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پھر سے یہ پرووکیشن ہوگی اور ایران اس کا جواب دے گا. تو یہ چیز تو بڑھتی جائے گی اور اسی بات کو روکنے کی ضرورت ہے. اور سلامتی کونسل کا اس وقت یہ ذمہ ہے کہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو روکے. ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ذمہ داری یو این کی کتنی بنتی ہے؟ کس چیز کو زیادہ لگام ڈالنے کی زیادہ ضرورت ہے؟ کس کو، اسرائیل کو یا ایران کو؟ کیونکہ اسرائیل نے جو لیٹر دیا ہے یو این کو اس میں کہا ہے کہ ان پہ فوری طور پر پابندیاں لگائی جائیں، دہشت گرد جو تنظیم ہے پاسداران انقلاب اسے دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے. اس طرح کے معاملات مزید زیادہ گمبھیر نہیں ہو جائیں گے؟ ایگزیکٹلی یہی تو میں نے ابھی کہا کہ اگر ان کا مقصد ہے
دیکھیے یا تو ان کا مقصد ہے کہ ایران کے اوپر الزام لگایا جائے کہ یہ دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے، یا پاسداران اس کے جو اس کے یہاں جو ادارہ ہے وہ دہشت گرد گروپ ہے، یا تو یہ ہو، یا امن و استحکام کی کوشش ہو اور لڑائی کو روکنے کی کوشش ہو. تو میں امید کرتا ہوں کہ سلامتی کونسل جو ہے وہ دوسرا راستہ جو امن و استحکام کا ہے اس کو اپنائے گی، نہ کہ زیادہ تر یہی چیز ہے کہ پرامن طریقے سے تمام چیزوں کو ہینڈل کیا جائے. علی صاحب بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود رہے گا، آپ سے اس پہ مزید بھی بات کریں گے. شوکت صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی جس طرح سے ذکر کیا علی صاحب نے کہ مقصد یہ تمام چیزوں کا کچھ اور، آپ کیا سمجھتے ہیں مقصد کیا ہے اسرائیل کا یہ تمام چیزیں کرنے کا؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی کہ جو کچھ 6 مہینوں سے اسرائیل نے غزہ میں کیا، 30,000 سے زائد انسانوں کو بالکل ہی بغیر کسی ان معصوم لوگوں کی اشتعال انگیزی کے جو ہاسپٹلز میں تھے یا جو بازاروں میں تھے، جو سٹورز میں تھے، جو مالز میں تھے، جو اپنے گھروں میں بیٹھے تھے، 7 اکتوبر کا بہانہ بنا کر اسرائیل نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا. اوپر سے انٹرنیشنل کمیونٹی کا فیلئر دیکھیں کہ پوری جو وہ لوگ یا مسلم امہ پرٹیکولرلی کہتے رہے کہ سیز فائر ہو، وہ سیز فائر بھی نہ کروا سکے. آج بھی جنگ بندی نہیں ہے اس جگہ پہ. تو اسرائیل تو چاہ رہا ہے کہ کسی طرح سے اس اٹینشن کو ڈائیورٹ کیا جائے، توجہ ہٹائی جائے، غزہ کی بجائے کچھ اور معاملات سامنے آئے. تو آج تو وہ کامیاب ہوا اسرائیل، اور اسرائیل کی پرووکیشن ہے جو شام میں ایرانی کونسلیٹ جنرل کو نشانہ بنایا گیا. لیکن میں پھر اچھی بات ہے ایمبیسڈر علی سرور نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرا سوال پھر بھی یہی ہے کہ کیا نیتن یاہو کے مقاصد صرف ایرانین کونسلیٹ جنرل کو ہٹ کرنا تھا؟ اس سے وہ کیا فائدہ کیا لینا چاہ رہا تھا؟ عام جو ایک ڈپلومیسی کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ اگر کسی ملک کی ساورنٹی کو اس طرح سے چیلنج کیا جائے تو وہ ملک ضرور ریئیکٹ کرے گا، اور اس چیز کا نیتن یاہو کو بخوبی علم تھا. سو نیتن یاہو نے لیور کیا ایران کو کہ ایران کوئی ریٹیلیٹری میئر لے. آج تو ایران نے کہا کہ جی ہماری طرف سے بس اتنا تھا، ہم نے کر دیا، آگے نہیں کریں گے. لیکن ایران نے یہ سچویشن کریٹ نہیں کی. یہ جو ایسکیلیشن ہے وہ ایران نے شروع نہیں کی، وہ تو نیتن یاہو نے شروع کی تھی. ایران نے آج بتا دیا، میسج ایران کا بڑا پاورفل چلا گیا کہ وٹ میں کم، ہم اپنی خود مختاری کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور ہم جواب دینا اپنی قومی ذمہ داری سمجھتے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نیتن یاہو نے شروع کیا یہ عمل. نیتن یاہو کا پلان کیا ہے، اس کے ذہن میں بلو پرنٹ کیا ہے؟ نیتن یاہو نے جب یہ سوچا ہوگا پھر اس نے اگلا سٹیپ کچھ سوچا ہوگا، اس نے کوئی اگلا سٹیپ سوچا ہوگا. چونکہ انیشیٹر از ناٹ ایران، انیشیٹر از اسرائیل، نیتن یاہو. ہم ایران کے ریئیکشن کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن نیتن یاہو کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ کیا نیتن یاہو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گا، ایک مظلومیت کا وہ لبادہ اوڑھ کے بیٹھ جائے گا؟ اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو آدمی 30,000 انسانوں کا قاتل ہو وہ کہاں آرام سے بیٹھتا ہے؟ یہ جو فکر والی بات ہے. ہم چونکہ پاکستان نیبر ہے ایران کا، اس خطے میں کوئی بھی خدا نخواستہ ایسکیلیشن ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، اس کا پاکستان پر یہ نہیں کہ انڈائریکٹ کوئی اثر ہوگا، پاکستان پر ڈائریکٹ اثر ہوگا، پاکستان پر براہ راست اثر ہوگا. کہیں گورنمنٹ پہ پریشر آ سکتا ہے، کہیں سیکیورٹی ایجنسیز پہ پریشر آ سکتا ہے. افغانستان میں کچھ ہو تو وہاں سے ریفیوجیز کا انفلکس ادھر پاکستان میں آ جاتا ہے. وہاں خدا نخواستہ اگر بھرپور جنگ ہوتی ہے اور ویسٹ بھی اسرائیل کی بیکنگ پہ ون اور دی ادر وے آ جاتا ہے تو ایران ایک مسلم برادر ملک ہے، ہمسایہ ملک ہے. پھر پاکستان کی عوام کی، پاکستان کی 20-25% آبادی کا
डायरेक्ट ईरान के साथ उनका रूहानी लिंक है, वो भी खामोश नहीं बैठेंगे, तो सिचुएशन पाकिस्तान के लिए खासी परेशान कुन है इस वक्त। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए भी सिचुएशन खासी परेशान कुन है। शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद रहेगा, अली सरवर भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी की जानिब बढ़ते हैं। तारिक चौधरी, अब ये सूरत हाल यही सामने है, पराचा साहब से भी ये सवाल था कि मकसद क्या है इजराइल का, ईरान पे हमला करके उसे भी उकसाया है और अब अपने सिक्योरिटी यूनिट्स को भी जो नेतन्याहू उसने बोला है कि अगर कोई ऐसा एडवेंचर इजराइल की तरफ आता है तो उसके फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल के लिए भी तैयार रहा जाए। क्या दुनिया का अच्छा खासा हिस्सा जंग की तरफ बढ़ रहा है? देखें जी, इस वक्त मेरी ज़ाती राय में, हम्बल राय में, जो इसराइल जो है जिस तरह की पोस्टरिंग कर रहा है, जिस तरह की बयानबाजी कर रहा है, वो सारे रिटॉरिक के कुछ नहीं है। इसलिए कि उसके जो बड़े अलाइज हैं, मेजर अलाइज हैं, अमेरिका है, बरतानिया है, उन्होंने बयान तो दिए हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि अगर इसराइल ने कोई अग्रेशन की, कोई बाकायदा कार्रवाई करने की कोशिश की, उससे पहले अमेरिका से पूछना पड़ेगा, उससे बात करना पड़ेगी। और ये भी जो है वो अमेरिका ने तो बोल दिया है कि अगर इजराइल कुछ करता है तो हम उसके साथ नहीं है। आप समझते हैं कि ये सिर्फ बात ही है? एग्जैक्टली मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ऐसी हरकत की इसराइल ने तो फिर वो तनहा होगा। और जिस तरीके से सऊदी, बरतानवी और अमेरिकी मदद के साथ उसने ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है, अगर अमेरिका ने और बरतानिया उसकी सपोर्ट न की तो मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल काबिल है कि कोई बड़ा जवाबी कार्रवाई करे। तो मुझे लगता है कि बयानबाजी अपनी जगह पर है, लेकिन उसको कोई बड़ी सपोर्ट हासिल नहीं है कोई मिलिट्री इंटरवेंशन करने की या बड़ी कोई एडवेंचरिज्म करने की। बयानबाजी होती रहेगी इसराइल की तरफ से, जो कि जाहिर है उसकी जो माइट थी उसको चैलेंज किया ईरान ने। बड़े उनके ख्याल थे दुनिया में कि वो जो आयरन डोम है वो नाकाबिल शिकस्त है। अब ईरान के जो मिसाइल हैं उन्होंने कोई नुकसान किया या नहीं किया, लेकिन बहरहाल ये बात है कि उन्होंने वो उसके इलाके में पहुंचे हैं, वहां जाके हिट किया है, नुकसान कम है या ज्यादा है। तो इसराइल की जो नफ्सियाती और अखलाकी शिकस्त हुई इस मामले में, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अब ईरान पर चढ़ दौड़ेगा। ऐसे हालात नहीं है और कहीं से भी उसको सपोर्ट नहीं मिल रही कि कोई उसको हलाशेरी दे या उसकी सरपरस्ती करे कि वो बाकायदा ईरान के साथ आमने सामने की जंग में आ जाए। मेरा नहीं ख्याल का चांस मुझे कम लगता है। ठीक है, शौकत पराचा और तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अली सरवर साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ। हम क्या समझते हैं, अब स्टेटस क्या नज़र आता है इजराइल का इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, जब अमेरिका, बरतानिया और उर्दन उनकी सपोर्ट में मौजूद हैं और ईरान ने वाज़ेह तौर पे ये बात कह दी है कि अगर कुछ होता है तो फिर हम भी करेंगे। दोनों का स्टेटस इस वक्त क्या नज़र आता है, ईरान का और इजराइल का? मैं समझता हूँ आपका पॉइंट जो आप उस पर एक इम्प्लिसिटली आ रहा है वो ये कि खतरा बहुत है, और ये इससे मैं इत्तेफाक करता हूँ। क्योंकि देखिए जो इजराइल को अमेरिका दबाव डाल भी रहा है तो वो इजराइल किस हद तक उसको कबूल करेगा ये अभी वाज़ेह नहीं है। इजराइल अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जो भी एक्शन लेता है वो उसको जस्टिफाई करेगा। और ये वो अच्छा, आप समझते हैं कि इजराइल इस वक्त जस्टिफाई करने की पोजीशन में है, क्योंकि डिफेंस का हक तो ईरान ने इस्तेमाल किया है, इजराइल अब किस बेस के ऊपर डिफेंस का इस्तेमाल करेगा? नहीं, आप मेरी बात पूरी सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो जिस तरह इजराइल की तरफ से ये एक रिएक्शन होगा कि वो दबाव के बावजूद वो सेल्फ डिफेंस का बहाना लेकर वो आगे कोई एक्शन और मजीद प्रोवोकेशन कर सकता है, उसी तरह ईरान उस प्रोवोकेशन को रिटेलिएट करेगा, उसको काउंटर करेगा। तो जो खतरा जंग का है वो मैं समझता हूँ कि वो तो मौजूद है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो ये पॉइंट है मेरा। ईरान इज जस्टिफाइड इन रिस्पॉन्डिंग। वो जब अभी रिस्पॉन्ड किया है 2 अप्रैल के अटैक वजह से, उसी तरह वो फिर रिस्पॉन्ड कर सकता है अगर कोई और प्रोवोकेशन हो। ठीक है, इसका नुकसान हम दुनिया के कितने बड़े हिस्से के ऊपर देखेंगे अगर कुछ होता है? तो हम तो दुआ यही करते हैं कि कुछ ना हो, मामला फौरी तौर पे ख़त्म हो जाए। बाई चांस अगर ये सूरत हाल आगे बढ़ती है, इसका कुछ और असरात नज़र आते हैं, कितना नुकसान हो सकता है दुनिया के काफ़ी बड़े हिस्से के ऊपर? अली सरवर साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया है। तारिक चौधरी और शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, यही सवाल आपसे मैं ये करना चाहूँगा कि हम दुआ यही करते हैं कि कुछ ना हो, ये मामला और ये तमाम चीज़ें यहीं ख़त्म हो जाएं,
अगर आगे बढ़ता है कुछ इसके ऊपर या कोई ना कोई दोबारा से एडवेंचर होता है इजराइल की जानिब, दुनिया का कितना बड़ा हिस्सा इससे मुतासर होगा और क्या नुकसानात हो सकते हैं इसके मजीद? खुदा ना खास्ता अगर ये जंग होती है ईरान और इसराइल के दरमियान, सारी मेजर पावर्स स्टेक होल्डर्स हैं। मसलन अमेरिका सिर्फ ये नहीं है कि प्रेसिडेंट बाइडन ने पॉलिसी बनानी है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो इजरायली लॉबीज हैं दे आर वेरी स्ट्रांग, बिल्कुल, और लॉबीज ही उनकी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है उसको किसी न किसी डायरेक्शन में स्टीयर करती हैं। तो वो लॉबीज का जब प्रेशर आता है, और सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त जो प्रेसिडेंट बाइडन के लिए है वो इलेक्शन ईयर है। प्रेसिडेंट बाइडन ने नवंबर में इलेक्शन लड़ना है, तो एनी मिसकैलकुलेशन बाय प्रेसिडेंट बाइडन दैट कैन कॉस्ट हिम ह्यूज पॉलिटिकल कॉस्ट। वो इस इशू पे इलेक्शन हार भी सकते हैं। वैसे भी उनकी पोजीशन कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है एट द मोमेंट, और ऊपर से ये मसला आ गया। चाइना एक ब्रोकर की हैसियत से सामने आया है। ईरान पर जो अटैक हुआ 2 अप्रैल के बाद बड़ी पावर्स ने चाइना को इंगेज किया है। चाइना से कहा है कि किसी तरह से ईरान रिटेलिएट ना करे, लेकिन ईरान ने आज रिटेलिएट कर दिया। पाकिस्तान का अपना मसला है, फिर अरब वर्ल्ड का अपना मसला है। यानी आप अंदाजा करें, जो ईरानियंस ने कहा कि अगर अमेरिका की तरफ से कुछ हुआ तो हम अमेरिकन जो इधर इंस्टॉलेशन हैं वो कहाँ हैं? वो बहरीन में है, वो कतर में है, वो यूएई में है, वो सऊदी अरेबिया में है। तो लामहला जो अमेरिकन इंस्टॉलेशन हैं, इंस्टॉलेशन आई मीन उनके बहरी अड्डे हैं बहरीन में, मीना सलमान पोर्ट पे यूएस सेंट्रल नेवल कमांड का हेडक्वार्टर है जो रीजनल है। मैं खुद मीना सलमान पोर्ट पे गया हूँ। कतर का डिफेंस पैक्ट है इसराइल के साथ, और वहाँ पर अमेरिकन अड्डे भी हैं। इसी तरह से सऊदी अरब का जो इलाका दमाम है टूवर्ड्स ईरान, वहाँ पर अमेरिकन मौजूद हैं। तो एक बड़ी डेंजरस सी सिचुएशन, जैसे आपने सवाल किया कि कितना बड़ा इलाका, तो ये तो पूरा मैं उसकी सराउंडिंग्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन इससे बढ़ के मसलन अगर खुदा न खास्ता वॉर होती है और उससे कोई ऑयल क्राइसिस पैदा होता है, तो वो फिर मेक्सिको से लेकर वो चिली तक और चिली से लेके इंडोनेशिया तक उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो इसलिए ये जो मेजर कैपिटल्स में हरकत आई है और सब चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये सिचुएशन उस लेवल तक ना पहुंचे जहां जाकर ये एक फुल स्केल जंग की शक्ल अख्तियार कर दी है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस सबको नजर आ रहे हैं। ऑयल क्राइसिस पैदा हो गया तो पूरी दुनिया, पहले 4 साल कोविड की वजह से दुनिया बंद रही, दुनिया ठपी रही और बड़ी मुश्किल से इकोनॉमिक रिवाइवल हो रही है, तो ऊपर से ये क्राइसिस आ जाए। फिर इसराइल का इशू इतना बड़ा है, हमेशा से जब से इसराइल बना है उसमें सारा वेस्ट भी आ जाता है। उनके पास फिर प्रोपेगेंडा मशीनरी है, वर्ल्ड मीडिया उनके कब्जे में है, उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उनकी रसाई है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। अल्लाह करे ये किसी न किसी तौर पर मजीद किसी इश्तियाल अंगेजी से दुनिया महफूज रहे। अच्छा शौकत साहब, एक चीज़ और ये जानना चाहेंगे, अमेरिका का अभी आपने काफ़ी जिक्र किया इसके अंदर, डोनाल्ड ट्रंप ने भी आज कुछ बात की। उन्होंने कहा कि अगर मैं सदर होता तो ईरान हमला नहीं करता इसराइल के ऊपर। अब इसका इशारा किस तरह समझना है कि वो ईरान की हिम्मत नहीं होने देते कि वो इसराइल पे हमला करे, या वो मुफाहमत का किरदार अदा करते कि इन दोनों में इस तरह का मामला आगे ना बढ़े? आप क्या समझते हैं, किस तरफ इशारा था उनका? वैसे ट्रंप से मफाहमत की तवक्को रखना या ट्रंप की पॉलिसी में कहीं मफाहमत की कोई गुंजाइश नहीं है। वो ट्रंप वो प्रेसिडेंट है जिसने आकर जेसीओ खत्म किया था। जेसीओ मीन जो ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पे एग्रीमेंट हुआ था प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में, वो उसने खत्म कर दिया था। प्रेसिडेंट ट्रंप तो जो पेरिस एकॉर्ड था क्लाइमेट चेंज पे, उससे निकल गया था। तो ये जो आपने सेकंड प्रोपोजिशन बताई कि ईरान को हिम्मत नहीं होनी थी इसराइल पर अटैक करने की, प्रोबेबली ट्रंप का इशारा उस तरफ है। फिर 70 साल तक कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट या कोई एडमिनिस्ट्रेशन यूएस एम्बेसी को उस एरिया में शिफ्ट ना कर सकी जहां यानी जेरूसलम ना लेके जा सकी। ट्रंप वाज द ओनली प्रेसिडेंट जिसने तल अवीव की बजाय यूएस एम्बेसी शिफ्ट भी की उधर
اور اس کو کیپٹل بھی تسلیم کیا. تو ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا اٹیک نہ ہوتا. وہ یقیناً یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایران کو یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ اسرائیل کے اندر اٹیک کرتے. بائیڈن کا میں پرابلم آپ کو بتا رہا تھا. ٹرمپ کی پوزیشن اس وقت پبلک اپینین میں بہت اچھی ہے. پھر جس طرح سے ٹرمپ نے نامینیشن ون کی ہے ریپبلکن پارٹی کی, تو وہ تو اوپر جا رہا ہے. ٹرمپ کی اپنی پارٹی میں کوئی اب اس کے مقابلے کا نہیں ہے. نکی ہیلی خود ہی نکل گئی مقابلے سے. بائیڈن نے چونکہ اب سیکنڈ ٹرم کے لیے, جو ان کی ٹریڈیشن ہے کہ سٹنگ پریزیڈنٹ کو وہ سیکنڈ ٹرم کے لیے پارٹی الیکشن لڑواتی ہے, تو اصل مسئلہ بائیڈن کا ہے. پریزیڈنٹ بائیڈن اس صورتحال کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ کیا امن برقرار رکھنے سے امریکن پبلک یا ووٹر پسند کریں گے اس چیز کو, یا پھر کھلم کھلا بلائنڈ جو سپورٹ فار اسرائیل ہے اس کو اگر کنٹینیو کیا جاتا ہے, جیسا کہ غزہ میں قتل عام کے جینوسائیڈ کے حوالے سے کیا ویسٹ نے. یعنی ایک قرارداد سلامتی کونسل میں پاس ہونے دی, امریکہ نے ویٹو نہیں کیا, اور اس میں امریکہ نے خود ووٹ نہیں ڈالا. ایک ایبسٹینشن تھی اور وہ امریکہ تھا. باقی جتنے قراردادیں آئیں امریکہ ان کو ویٹو کرتا رہا, کوئی ایک قرارداد پاس نہ ہو سکی. جو پاکستان کا آج دفتر خارجہ کی طرف سے رد عمل آیا, اور اس میں یہ بات واقعی باقاعدہ طور پر پوائنٹ آؤٹ کی گئی کہ سلامتی کونسل یا اقوام متحدہ ان لارج, اس کا تو فرض ہے, رسپانسبلٹی ہے کہ امن و سلامتی قائم رکھی جائے دنیا میں, لیکن غزہ کے حوالے سے سلامتی کونسل اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں فلاپ ہوئی, ناکام ہوئی. تو یہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے لیے بڑا ٹیسٹ ہوگا. بہرحال جو ٹرمپ والی بات میں نے آپ کو بتا دی, بالکل سیدھا سیدھا ہے کہ ایران کو ہمت نہیں ہونی تھی, اور میں نے ٹریک ریکارڈ بتایا کہ کس طرح ایران کا وہ جو معاہدہ تھا اس کو ختم کیا, جو ڈیل تھی اس کو ختم کیا اور باہر نکل گئے. لیکن کہنا آسان ہے, جب آپ کسی ذمہ دار عہدے پہ ہوتے ہیں تو آپ نہ صرف آج کے وقت کے لیے جواب دہ ہیں بلکہ تاریخ کے سامنے بھی جواب دہ ہوتے ہیں. نتن یاہو کا تاریخ میں کیا لکھا جائے گا, یہ تو اب وہ دور ہی نہیں ہے جیسے سینہ گدڑ داستانیں ہوتی تھیں. اب تو پورا میڈیا دنیا کا اس کو کنڈیم کرتا رہا ہے, the way he has been butchering the Palestinian. تو بائیڈن نے تاریخ بھی دیکھنی ہے, لیکن بائیڈن نے اپنا نومبر کا الیکشن بھی دیکھنا ہے. سچویشن پریزیڈنٹ بائیڈن کے لیے بڑی سخت ہے, لیکن جو ڈی ایسکیلیشن والا معاملہ ہے اس میں ایک چھوٹی سی جھلک ضرور نظر آتی ہے کہ صدر بائیڈن نے خود کچھ فیصلہ کرنے کی بجائے یا اسرائیل کو تھپکی دینے کی بجائے صدر بائیڈن اس کو ذرا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ لے کر جا رہے ہیں. اور صدر بائیڈن نے کہہ بھی دیا کہ G7 کا جو اجلاس ان کے یہاں کل ہونا ہے اس اجلاس میں اس معاملے کو اٹھائیں گے. اب اس اجلاس میں G7 آپ کو معلوم ہے ریپرزنٹیشن کیا ہے, اور اس میں کوئی بھی ڈپلومیٹک فورم ہوگا وہ کبھی جنگ کی حمایت نہیں کرتا, یعنی جنگ کو انڈورس نہیں کرے گا. کوئی ڈپلومیٹک فورم یہ نہیں کہے گا کہ ہاں دو ملکوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے تو ہونے دی جائے. جہاں ایران کے اس آج کی ایکشن کو اسرائیل کے جو بیکرز ہیں وہ کنڈیم کر رہے ہیں ایرانین ایکشن کو, وہیں پر وہ صورتحال کو یہاں تک رکھنے کا بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ اس سے آگے نہ بڑھایا جائے. اشتعال انگیزی اتنی نہ ہو کہ جنگ ہو جائے. تو G7 میں جب معاملہ جائے گا ڈپلومیٹک فورم بھی یہی کہے گا, وہ کنڈیم کریں یا نہ کریں یہ ان کا کل کا اعلامیہ پرسوں کا نظر آ جائے گا. لیکن یہ میں آپ کو حتمی بات ضرور کہنا چاہ رہا ہوں, بٹ آئی کین فور سی کہ وہ یہ ضرور کہیں گے کہ ٹینشن ختم کی جائے, ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے, مزید جو ہے وہ جنگ کی طرف اس خطے کو نہ دھکیلا جائے. اچھا شوکت صاحب, میں ایک سوال اور تھا جو چند سوالات کے بعد مجھے کرنا تھا, لیکن اب اس وقت ذکر چھڑا ہوا ہے تو میں اسی پہ بات کروں گا. ابھی جس طرح سے آپ نے ذکر کرایا کہ یقینی طور پہ بائیڈن کا معاملہ تھوڑا کمزور نظر آتا ہے الیکشن کے اندر, اور ٹرمپ کچھ حد تک کافی مضبوط نظر آ رہے ہیں اس معاملے کے بعد. ابھی ٹرمپ نے جو بات کہی اس کا اشارہ یہی کہ ایران کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی,
اور اگر ایران کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی تو اس کا آگے چل کے ہم کچھ اور رزلٹ دیکھ سکتے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں نومبر میں اگر ٹرمپ واپس آتے ہیں اور معاملہ ابھی اس وقت ختم کر دیا جاتا ہے جس طرح سے آپ نے ذکر کیا G7 کا، اس کے اندر بھی یہی بات ہوگی اور یہی ذکر ہوا گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے چل کے اسی کا رزلٹ ہی آئے گا. ابھی معاملات یہاں دب جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں. کیا ہم یہ دیکھیں کہ آگے چل کے اگر ٹرمپ واپس آتے ہیں تو اسرائیل کو اس پہ شے مل جائے گی تھوڑی؟ بات اسرائیل کو شے ملنے کی یا نہ ملنے کی نہیں ہے. اصل مسئلہ جو آج کے حالات کا باعث بنا وہ تو غزہ ہے. غزہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے. کیا غزہ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی یا ہوگی ابھی تک تو نہیں نظر آیا نا. اور ٹرمپ آئے گا تو اسرائیل کو اور کیا شے ملے گی؟ یعنی جو ہیومن رائٹس ابیوز ہوئی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے نیتن یاہو کی. وہاں پر جو ایڈ ورکر تھے یو این کے، وہ کہہ رہے ہیں، یو این خود کہہ رہی ہے کہ دنیا میں کسی کانفلکٹ زون میں یو این ورکر اتنے زیادہ نہیں مارے گئے جتنا غزہ میں مارے گئے. کیا نیتن یاہو کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ نہیں ہوئی. آج بھی سیکرٹری جنرل کا جو بیان آیا وہ بھی یہی تھا کہ آپ ایسکیلیشن ختم کریں. وہ ایران اور اسرائیل کے بارے میں کہہ رہے تھے. غزہ کدھر گیا جہاں 30-40 ہزار انسان جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے؟ نہ ہسپتال محفوظ رہا، نہ تعلیمی ادارے محفوظ رہے، نہ رہائش گاہیں محفوظ رہیں. جن کو وہ مارنا چاہ رہے تھے وہ تو حماس کے لیڈر تو کوئی قطر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں اور بیٹھا ہوا ہے، وہاں تک تو اسرائیل نہیں پہنچ سکا. تو نیتن یاہو اپنے ان غزہ کے آبجیکٹیو جو تھے اس میں تو وہ ناکام رہا ہے. نیتن یاہو ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا ہے اور اس نے باقاعدہ کیلکولیٹ کر کے ایرانین کانسولیٹ جنرل سیریا میں اٹیک کیا ہوگا. اور اس کو کم از کم جو وار اسٹریٹجسٹ ہے جن مراحل سے نیتن یاہو گزر رہا ہے اس نے یہ تو فورسی کیا ہوگا کہ ایران چھوڑے گا نہیں. یعنی ابھی 2 مہینے پہلے جنوری کی بات ہے شاید، جب پاکستان میں ایرانین میزائل آئے تھے اور پاکستان نے بھی ریٹیلیٹ کیا تھا. سملرلی جب پلوامہ والا واقعہ ہوا تھا، انڈین فائٹرز یہاں بالا کوٹ تک آئے تھے تو پاکستان نے بھی ریئیکٹ کیا تھا. 2 جہاز مار گرائے اور ان کا پائلٹ ابھینندن بھی پکڑ لیا اور پھر بہرحال اس کو چھوڑ دیا، حوالے کر دیا گیا. تو ملکوں کے لیے جب ان کی اپنی جو امیج ہے یا ان کی ساورنٹی ہے اس پہ سوال آتا ہے تو پھر ملک اس پہ کمپرومائز نہیں کیا کرتے. ایران نے کمپرومائز نہیں کیا. آج ایران نے بدلہ لے کر کہہ دیا کہ ہم یہاں تک اب چاہتے تھے، اس سے آگے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. یعنی ایران نے واضح طور پہ کر دیا ہے کہ اگر کچھ ہوتا ہے اس کے بعد تو پھر ایران واقعی طور پہ ایک بھرپور طریقے کا. شوکت پراچا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور اس کے اوپر اپنا پوائنٹ رکھا. علی سرور سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود تھے. طارق چودھری نے بھی ہمیں اس تمام صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کیا. اس پہ مزید بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. آج کے ساتھ رہیے.